السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عامر ہاشمی۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی پاکستان سے متعلق انسانی ترقی رپورٹ کا اجرا کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشرے میں غریب طبقات کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ترقی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ حکومت نے کورونا وبا سے متاثرہ اضلاع میں 8ویں جماعت تک اسکولوں کی بندش میں رواں ماہ کی 28 تاریخ تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کو معقول بنانے پر زور دیا ہے تاکہ تنخواہوں کے درمیان فرق کو ختم کیا جا سکے۔ روس کے وزیر خارجہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستانی قیادت سے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد پہنچے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات بتدریج فروغ پا رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور مفاہمت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام تنازع کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں آج جھڑپوں میں 5 طالبان اور 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ شام کے صوبوں ہما اور دیر الزور پر روسی فضائی حملوں میں 29 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عرفانہ شاہین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ غریب ممالک سے امیر ریاستوں کی طرف دولت کی غیر قانونی منتقلی دنیا میں عدم مساوات اور غربت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں پاکستان کے بارے میں انسانی ترقی کے حوالے سے UNDP کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال 10 کھرب ڈالر غریب ممالک سے امیر ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ ٹیکس سے بچنے کے لیے 70 کھرب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ امیر ممالک نے دولت کی اس غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس عمل سے نہ صرف لوگوں کا معیار زندگی متاثر ہو رہا ہے بلکہ اس سے کرنسی کی قدر بھی کم ہو رہی ہے، جس سے دنیا میں غربت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معظم معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھتا اور غربت اور عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے چینی مافیا کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ مافیا پر نظر رکھنے کے لیے مسابقتی کمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے غریب طبقے کا معیار زندگی بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے غربت میں نمایاں کمی اور انسانی وسائل کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کورونا وائرس کی شدید لہر کا سامنا ہے اور وہ معاشرے کے کمزور طبقوں کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کے لیے بذات خود IMF سے بات کریں گے۔ انہوں نے مختلف وسائل سے 2-4 غریب ممالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے UNDP کے شاندار کام کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹے اور بڑے سرمایہ کار اداروں کو فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گجرانوالہ ترقیاتی منصوبے اور راولپنڈی کی تعمیر نو اور ناللائی ایکسپریس منصوبوں کے جائزے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جن پر پنجاب میں علاقائی ترقیاتی حکمت عملی کے تحت عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت علاقائی ترقیاتی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ مجوزہ منصوبے کے تحت گجرانوالہ ڈویژن کے استعداد کار کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے زراعت، مینوفیکچرنگ اور خدمات کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو ناللائی ایکسپریس وے منصوبے اور اس کے نواح میں اراضی کے بہترین ممکنہ استعمال کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ راولپنڈی شہر کے مسائل کے حل اور اقتصادی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کر کے تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینیٹر فدا محمد کو سینیٹ میں چیف وہیب اور سینیٹر اعجاز چودھری کو پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के वाक़े की जामी तहक़ीक़ात और मुजरिमों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के साथ गुफ्तगू करते हुए जारी की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि हमले में मुलव्वस 2 मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी अमल को मजबूत बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज एक प्राइवेट चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM इत्तेहाद में इख्तिलाफात की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की अलहदगी के बाद अपनी अहमियत खो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसी महाज पर PDM से कोई खतरा नहीं, क्योंकि इस सियासी इत्तेहाद के पास अवाम की फलाह व बहबूद का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईद के बाद इस्लामाबाद में इस इख्तिलाफ की किसी भी रैली या फिर एहतजाज का खैर मकदम करेगी। वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में फ़र्क ख़त्म करते हुए उन्हें माकूल बनाने पर जोर दिया है ताकि मसावात यकीनी बनाई जा सके। आज इस्लामाबाद में पे एंड पेंशन कमीशन की चेयरपर्सन नरगिस सेठी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने एक ऐसा रास्ता निकालने पर जोर दिया जो शफ़ाफियत पर मबनी, काबिल अमल और पायदार हो। हमाद अज़हर ने कहा कि पे एंड पेंशन कमीशन के पास बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि वफाकी और सूबाई मुलाजमीन ने इसकी सिफारिशात से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रही हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा अजला के स्कूलों में 8वीं तक क्लासों की बंदिश को इस माह की 28 तारीख तक तोसी देने का फैसला किया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में एक इजलास में किया गया, जिसमें सूबों के सेहत और तालीम के वज़रा शरीक हुए। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा, जहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी बंद रहेंगी और वो ऑनलाइन चले जाएंगी। और 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएंगे नहीं। और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे और जो इम्तिहानात हैं उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि मुतासरा अजला में जामियात भी बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि O और A लेवल्स के इम्तिहानात भी सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुतफिका तौर पे सारे वज़रान हैं, चाहे वो हेल्थ के वजीर हों, चाहे वो एजुकेशन के मिनिस्टर हों, उन सब ने रिकमेंड किया कि ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए। ये फैसला किया गया कि ये इम्तिहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। शफकत महमूद ने कहा कि आलमी वबा की सूरत हाल का इस महीने की 28 तारीख को दोबारा जायजा लिया जाएगा और पहली से 8वीं जमात से मुतालिक कोई भी फैसला इसी के मुताबिक किया जाएगा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 103 अफराद जाँ बहक और 3,953 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस वक्त मुल्क में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 63,102 है। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 14,924, जबकि 6,18,158 अफराद वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मखसूस कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद के साथ तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में 5 वक्त की नमाजें और तरावी के लिए खुली रहेंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उलमाए कराम की मुशावरत से जारी किए गए 20 निकाती अलामे के मुताबिक मसाजिद में कालीन और चटाइयाँ नहीं बिछाई जाएंगी, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अंदर नमाज फर्श और खुली जगहों पर अदा की जाएगी। इलामी में मजीद कहा गया है कि नमाजियों को जाए नमाज घरों से लाने की इजाज़त होगी, जबकि लोगों को मसाजिद में नमाज से कबल और नमाज के बाद जमा होने से गुरेज करना चाहिए। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, बच्चों और खांसी और नज़ले में मुब्तला मरीजों को मसाजिद और इमाम बारगाहों में आने से गुरेज करना चाहिए। मसाजिद की फर्श क्लोरीन मिले पानी से बाकायदगी से धोए जाने चाहिए। मजीद कहा गया है कि नमाज के दौरान नमाजी 3 फीट का फासला बरकरार रखें, जबकि समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए फर्श पर निशानात लगाए जाएं।
مسجد کمیٹیوں کو مستقل طور پر ضلع انتظامیہ اور پولیس سے رابطے میں رہنا ہوگا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے روسی ہم منصب اور ان کے وفد کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جو پاکستان اور روس کے درمیان اعتماد اور مفاہمت کا مظہر ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ روسی وزیر خارجہ کل دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے، جہاں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ مذاکرات کے دوران مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون، معاشی اشتراک عمل کو فروغ دینے اور اہم علاقائی، بین الاقوامی اور باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک خطے میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور شمال جنوب گیس پائپ لائن منصوبے کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک افغان امن عمل میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادھر دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ روسی وزیر خارجہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور حکومت روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرکاری اور نجی شراکت داری کے لیے کام کرنے کی خواہاں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایڈوائزر اینڈرے زوباہر کی قیادت میں سینٹ پیٹرز برگ کی حکومت کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جس نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ اجلاس کے دوران سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفد کو اسٹیل مل کو بہتر بنانے کی دعوت دی، جسے روس نے قائم کیا تھا۔ انہوں نے وفد کو 260 MGD واٹر سپلائی اسکیم اور کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت دی۔ وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دلایا کہ اسٹیل مل کی بحالی اور اس سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ اچھا نظم و نسق موجودہ حکومت کا اہم ایجنڈا ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام اضلاع کے منتظمین کو ہدایات دیں کہ خصوصاً ماہ رمضان میں اچھے نظم و نسق کو یقینی بنائیں۔ محمود خان نے کہا کہ حکومت کو مشکل صورتحال کا ادراک ہے اور وہ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے رمضان کے مقدس ماہ کے دوران صوبے بھر میں سستے بازار لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت صوبے میں شفافیت اور اچھے طرز حکمرانی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج گوادر میں وزیر اعلیٰ کے انیکسی اور نئے ٹاؤن رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ کو گوادر میں 1,60,00,000 روپے سے زائد کی لاگت سے زیر تعمیر خواتین تجارتی مرکز کے بارے میں بتایا گیا۔ جام کمال نے تعمیراتی کام میں زیر استعمال سامان کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان نے انڈونیشیا میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں ہونے والی تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہری دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں انڈونیشیا کے متاثرین، ان کے خاندانوں اور انڈونیشیا کے برادر عوام کے ساتھ ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان کو فعال سفارتکاری نے کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اب بھارت کے مکرو چہرے سے واقف ہیں، جہاں فسطائیت اور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، جو بین الاقوامی برادری کا اہم رکن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہرگز تنہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نہ صرف خطے بلکہ اسلامی دنیا اور اقوام متحدہ میں ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ کشمیری عوام پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی توثیق کے خلاف نہیں، تاہم وہ یہی چیز بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج مظفر آباد میں ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی پر سری نگر، بارامولہ، شوپیاں، پلوامہ، جموں، پونچھ اور راجوری میں بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، جہاں معصوم کشمیریوں کا روزانہ کی بنیاد پر قتل عام کیا جا رہا ہے۔
سردار مسعود خان نے کہا کہ کشمیریوں کو یقین ہے کہ پاکستانی قیادت اور 22 کروڑ عوام کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق پاکستانی سفیر عبدالباسط نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حتمی حل سے مشروط ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا ارتکاب کر کے امن کا دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور بھارت اس کی متنازع حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے غیر قانونی اقدامات واپس لینے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ ادھر سری نگر جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں کے ذریعے جدوجہد آزادی کشمیر کو بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات واپس لینے اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بھارتی فوجوں نے سوپور، بڈگام اور کولگام کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران 2 خواتین سمیت متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی حکام نے پاکستان میں زیر تعلیم کشمیری میڈیکل طلبہ کو مستند سفری دستاویزات کے باوجود دلی ایئرپورٹ پر روک لیا ہے۔ دلی میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے طلبہ نے جو دبئی کے راستے پاکستان جا رہے تھے کہا کہ حکام نے انہیں بھارتی وزارت داخلہ سے NOC حاصل کرنے کا کہا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں آج ایک جھڑپ میں 5 عسکریت پسند اور 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے کہا ہے کہ یہ جھڑپ قندوز شہر کے نوائی علاقے بلا کوال میں طالبان عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کی جانب سے ایک حفاظتی چوکی پر حملے کے بعد شروع ہوئی۔ شام کے صوبوں ہما اور دیل ارزور پر روسی فضائی حملوں میں 29 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ شام کے مبصر ادارے برائے انسانی حقوق نے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں 70 فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے آج رام اللہ میں فوجی چوکے پر ایک فلسطینی شخص کو شہید اور اس کی بیوی کو زخمی کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ 42 سالہ اسامہ منصور کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ادھر فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتائے نے کابینہ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطین کے آئندہ انتخابات کے انعقاد کی اجازت دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور روس کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ جی، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان انجری کے باعث دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے سے باہر ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف جوہانسبرگ میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں بیٹنگ کے دوران شاداب خان بائیں ہاتھ پر گیند لگنے کے بعد انجری کا شکار ہوئے۔ دورہ جنوبی افریقہ کے باقی میچز اور 2 روزہ زمبابوے کے لیے یہ ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ کے لیے ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے۔ ہیڈ کوچ نے بالرز کی کارکردگی کے حوالے سے اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہمارے بالرز تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں بہترین کم بیک کریں گے۔ جنوبی افریقہ پاکستان کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ سے قبل اپنے سٹار کھلاڑیوں سے محروم ہو گیا ہے اور ان کھلاڑیوں نے IPL میں شرکت کے لیے ان کے مذکورہ کھلاڑی نیشنل ڈیوٹی کو چھوڑ کر انڈین پریمیئر لیگ IPL میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں جنوبی افریقہ ٹیم کے اسپن بالرز تبریز شمسی نے پاکستان کے اوپنر فخر زمان کے آؤٹ پر انہی کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ جنوبی افریقی کھلاڑیوں نے لکھا ہے کہ کوئنٹن ڈی کوک کی غلطی نہیں، فخر زمان نے رن مکمل کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن جوہانسبرگ کے زیر انتظام تیسرا آل ساؤتھ افریقن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں سہولیات مثالی ہیں، پہلی مرتبہ ایک ہی جگہ پر ایسی سہولیات دیکھی گئی ہیں۔
اور قومی کرکٹر حسن علی بیٹی کے باپ بن گئے ہیں۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اور ریڈیو خبرنامے میں اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ حکومت پنجاب نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے آج لاہور میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سستے رمضان بازار صوبے بھر میں 25 شعبان سے لگا دیے جائیں گے اور عوام کو 7 ارب روپے مالیت کی سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران سستے آٹے کی فراہمی پر 4 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی اور لوگوں کو 2018 کے نرخوں پر روزمرہ استعمال کی اشیاء اور اشیاء خوردونوش فراہم کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بازاروں میں اشیاء کی طلب اور رسد، معیار اور قیمتوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ ترکی کے وزیر برائے تجارتی امور رخسار پیک جان نے کہا ہے کہ D8 ممالک ترکی، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، نائجیریا اور پاکستان کے درمیان ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹلائزیشن اور ای ٹریڈ جیسے کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت ترکی ہم اس نوعیت کے جدید شعبوں میں D8 ممالک کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیک جان نے 10ویں D8 ڈھاکہ سربراہی اجلاس کے دائرہ کار میں آن لائن منعقدہ D8 ٹریڈ فورم میں شرکت کی اور اجلاس سے خطاب کیا۔ پاکستان کو G20 ممالک سے قرضوں کی ادائیگی میں مزید ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک IMF اس ہفتے گروپ 20 کے ممالک کو دسمبر تک قرض وصولی کی التوا کی اپیل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزارت اقتصادی امور نے قرض مؤخر کی سفارشات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ G20 ممالک سے پاکستان کو تقریباً $90 کروڑ کا ریلیف ملنے کا امکان ہے، جو کہ جولائی سے دسمبر 2021 تک متوقع ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 856.49 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,404 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $151.97 اور قیمت فروخت $155.54، پاؤنڈ اسٹرلنگ $211.11 اور $216.09، یورو $179.35 اور $183.58 اور سعودی ریال قیمت خرید $40.48 اور قیمت فروخت $41.51۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $89,163 رہی۔ اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ معروف ماہر تعلیم، ادیب اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی 10ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ہمارے حیدرآباد کے نمائندے جاوید سمیجو کی یہ رپورٹ۔ 16 دسمبر 1917 کو سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے عربی میں ماسٹرز کی ڈگری 1946 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور 1949 میں کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے تعلیم کے شعبے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اچھا کام کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان سے خاص طور پر ہمارے تعلق رہے، منسٹری آف انفارمیشن سے رہے۔ کراچی میں پہلے ہم نے یہ سندھی براڈ کاسٹنگ اور یہ سلسلے شروع کیے، تو مجھے جو موسیقاروں سے، لوگوں سے جو دلچسپی تھی، تو میں نے دھڑا دھڑ جا کے ان لوگوں کو میں لایا اور زمانے میں نے ان کو ریڈیو پاکستان سے روشناس کرایا۔ انہوں نے انگریزی، اردو، عربی، فارسی اور سندھی میں سرائکی زبان میں مختلف موضوعات پر 150 سے زائد کتابیں لکھیں۔ پاکستان کے نامور شاعر اور نغمہ نگار سید گیلانی انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ تحصیل گھوٹکڑی پشاور میں ادا کی گئی۔ سید گیلانی کے لکھے گیت بھارتی گلوکاروں نے بھی گائے ہیں۔ سید گیلانی کے انتقال پر شوبز سے تعلق رکھنے افراد نے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی آڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم اسپوٹیفائی کی جاری پلے لسٹ میں عاطف اسلم سب سے زیادہ سننے جانے والے گلوکار بن گئے ہیں۔ اس کے بعد ینگسٹر دوسرے نمبر پر اور عاصم اظہر تیسرے نمبر پر، نصرت فتح علی خان چوتھے اور راحت فتح علی خان 5ویں نمبر پر ہیں۔ معروف اداکارہ صبا قمر نے اپنی میوزک ویڈیو ایک ادھوری لو سٹوری چنگاریاں ریلیز کر دی ہے۔ چنگاریاں ان کے یوٹیوب چینل کی قسط نمبر 6 ہے۔ اور اب شعبہ سائنس کے حوالے سے کچھ اہم خبریں۔
امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ پرزیورنس روور کے ساتھ مریخ پر اتارا گیا ہیلی کاپٹر انجینیٹی اپنی پہلی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ یہ پہلی پرواز رواں ماہ کی 11 تاریخ سے پہلے ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ تب تک مریخ کی مخصوص حالات میں انجینیٹی کا مختلف تکنیکی اور حفاظتی پہلوؤں سے حتمی جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی سائنسدانوں نے انسانی دماغ پہلی بار بغیر تار کے کمپیوٹر سے منسلک کر دیا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق برانڈ یونیورسٹی کے انجینئرنگ پروفیسر اور برین گیٹ کلینیکل ٹرائل کی سربراہی کرنے والے محقق لے ہچ برگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سائنسدانوں نے کسی تار کے بغیر کمپیوٹر کو انسانی دماغ سے کمانڈ دینے کا مظاہرہ کرنے کے دوران ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر استعمال کیا جو اسے کسی شخص کے برین موٹر کارٹیکس سے جوڑ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹا متحرک روبوٹ تیار کیا جاتا ہے اس میں بیٹری کا مسئلہ ضرور آڑے آتا ہے، کیونکہ بھاری بیٹریاں اس کی کارکردگی متاثر کرتی ہیں۔ اب ایک ایسا روبوٹ بنایا گیا ہے جو باقاعدہ کسی دماغ سے آری ہے اور دھات کھا کر توانائی بناتا ہے۔ اور موسم کی صورتحال ماہر موسمیات سے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق کئی دنوں کے خشک موسم کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب، ٹیکسلا، واکینٹ، حسن ابدال، خطہ پوٹوہار، فیصل آباد، گجرات، منڈی بہاؤدین، ملتان، وادی پشاور، شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے بیشتر علاقوں سے اچھی بارش کی اطلاعات۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں آج بعد دوپہر شدید آندھی چلی۔ بارش کا یہ سلسلہ آج رات اور کل صبح کے وقت ملک کے بالائی علاقوں یعنی خطہ پوٹوہار، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور ڈویژن میں، جبکہ مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، کوہار، کشمیر اور شمالی علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم صاف ہے۔ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں موسم خشک ہوگا، لیکن کل دن کے وقت تیز ہوائیں چلیں گی۔ بارش کا حالیہ سلسلہ کل کے بعد ختم ہو جائے گا اور آنے والے 5 یا 6 دنوں کے دوران جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ اور گندم کی کاشت کے علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 31، کراچی میں 35، کوئٹہ میں 25، پشاور میں 26، گلگت میں 21، مظفر آباد میں 22، مری میں 14 اور سری نگر میں بھی آج دن کا ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی پاکستان سے متعلق انسانی ترقی رپورٹ کا اجرا کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشرے میں غریب طبقات کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ترقی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ حکومت نے کورونا وبا سے متاثرہ اضلاع میں 8ویں جماعت تک اسکولوں کی بندش میں رواں ماہ کی 28 تاریخ تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کو معقول بنانے پر زور دیا ہے تاکہ تنخواہوں کے درمیان فرق کو ختم کیا جا سکے۔ روس کے وزیر خارجہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستانی قیادت سے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد پہنچے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات بتدریج فروغ پا رہے ہیں، جن سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور مفاہمت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیلوں کی خبریں کمل شمیم، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیری اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
इसी के साथ इरफाना शाहीन और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।